لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اور جس میں ہم اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی چند اقساط میں ہم نے نظم کو پڑھنے کی کوشش کی۔ آج ہم اصناف نثر کو جانیں گے۔ سب سے پہلے نثر کے بارے میں جانتے ہیں کہ نثر ہے کیا۔ نثر اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو۔ شاعری میں وزن ہوتا ہے، نثر میں شاعری نہیں ہوتی۔ دوسرے ابہام بھی نہ ہو، کیونکہ اگر جملے میں کئی معنی ہو تو یہ نثر کا عیب ہے۔ نثر میں بات صاف طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ نثر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حقیقت اور واقعیت ہو۔ نثر کا بنیادی مقصد ہے کہ اس سے وہ کام لیا جائے جو شعر میں آسانی سے ممکن نہ ہو سکے۔ نثر کی آگے اقسام ہیں، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ نثر جو ہے وہ شاعری سے بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ وہ کام جو ہم شعر سے نہیں لے سکتے وہ ہم نثر میں لیتے ہیں۔ سادہ نثر اس نثر کو کہتے ہیں جس میں رعایت و مناسبت وغیرہ نہ ہو، بلکہ عام فہم اور آسان زبان، عام فہم اور آسان الفاظ ہوں۔ مثلا فورٹ ولیم کالج کے رائٹر میر امن باغ و بہار کا اقتباس دیکھیے۔ اچھا، یہاں پر جو باغ و بہار ہے اس کا میر امن کی، اس کی دیکھیں کہ بادشاہ کی عمر 40 برس ہوگی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بارگی آئینے کی طرح جو خیال کرتے تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تار مکیش کے چمک رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کے آپ دیدہ ہوئے، وہ ٹھنڈی سانس پری، پھر دل میں اپنے سوچ کیا کہ افسوس تو نے اتنی عمر ناحق بربادی کی اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو ایک جو ہے وہ عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے عکس کس کام آئے گا، اب تیرے کس کام آئے گا، آخر یہ سارا مال و اسباب کوئی دوسرا اڑا دے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا ہے، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی۔ اب یہ باغ و بہار سے ان کی آسان اور عام فہم بیان کیا گیا۔ دوسرا سلیس نثر ہے۔ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے آسان نثر کو سلیس نثر کہتے ہیں۔ جو آسان ہوتی ہے اس کو ہم سلیس نثر کہتے ہیں، جس میں رعایت لفظی کا استعمال بھی نہیں ہوتا۔ خطوط غالب اس کی بہترین مثال ہے۔ سلیس نثر خطوط غالب دیکھیے، اس کی مثال یہاں پر ہمیں ملے گی غالب کے خطوط میں۔ پیر و مرشد آپ کو میرے حال کی بھی کچھ خبر ہے، ضعف نہایت کو پہنچ گیا، بینائی میں فطور پڑا جو اس مختل ہوئے، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، اور آ کے شال لیٹے لیٹے دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ آگے جی ہمارے پاس مکفہ نثر جو ہے، تو مکفہ نثر سجی ہوئی ہوگی، ظاہری بات ہے اس میں قافیہ ردیف وغیرہ ہوگا۔ ایسی نثر جس میں وزن نہ تو نہ ہو لیکن کافی کا اہتمام ہو، یعنی وزن نہیں ہوگا لیکن کافیہ ہوگا۔ کافیہ بھی چونکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، کسی زمانے میں اس کا رواج تھا، بلکہ ایسا جنون تھا کہ میر امن کی سادہ نثر کے مقابلے میں رجب علی بیگ نے فسانہ عجائب نامی ایک کتاب لکھی تھی جو مکفہ نثر کی بہترین مثال تھی۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ طبیب ایک ہر ایک میں سیاہی کرتا ہے، کم بیزنی کا درم برتا ہے، جسے دیکھا بکرا سکرا جالنیوس سما ہے۔ اس معنی میں یہ خطہ رشک زمان یونان ہے، میرے کہ جان صاحب پیر نے اسے نے فن سے ایسے آشنا ہوئے کہ مرم بزر و بر سرگرم سنا ہوئے۔ شاعر زبان دان ایسے کہ عرفی و خاقانی کی غلطی بتائی، فردوسی و انوری کی یاد بلائی۔ شیخ امام بخش ناصر نے یہ ہندی کی چندی کی اور روزمرہ کو ایسا فصیح و بلی کیا کہ کلام سبکی منسوخ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مکفہ نثر ہے وہ بڑی سجی ہوئی نثر ہے۔ آگے جی مسجع نثر پہ آ جائیں۔ مسجع ایسی نثر کو کہتے ہیں جس کے دونوں جملوں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں، آخر کے الفاظ میں ہم کافیہ ہوں، کبھی ردیف کا استعمال بھی ہو۔ یہ اس سے بھی مکفہ کے آگے کا مرحلہ ہے مسجع نثر۔ پونڈا پھیکا اتنا برا کہ جس کی برائی بیان سے باہر ہے، پونڈا پھیٹا ایسا بلا کہ اس کی بلائی گمان سے بڑھ کر ہے۔ اس مثال میں دو جملے دیکھیے۔ پہلے جملے میں پونڈا پھیکا اتنا برا، اور دوسرے میں پونڈا میٹھا
ایسا بلا ہم وزن، جبکہ جس کی برائی بیان سے باہر اس کی بلائی گمان سے بڑھ کر ہم وزن، برائی بلائی بیان گمان باہر بڑھ کر ہم کافی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے رنگین نثر، ایسی نثر جس میں ثنائے لفظی و معنی، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ثنائے لفظی و معنی جس میں ہوگی اسے ہم رنگین نثر کہیں گے۔ اب اس کو دیکھیے، بندہ حرارت قلب کے عرضے سے حیران و ششدر رہتا ہی تھا، اب ذوف و دماغ کی بیماری نے بھی عاجز اور زچ کر دیا ہے۔ ہر دم یہی سوچ اور منصوبہ آتا ہے کہ کدھر جاؤں، کون سیاسی چال چلوں کہ عرضہ بڑھ نہ پائے۔ بارہا ان حکیموں شارح مرزا صاحب اس شعر میں وارد ہوئے۔ اس تمام میں بہت سارے الفاظ شطرنج کے مناسبات لگ رکھتے ہیں، مثلاً قلب، زچ، منصوبہ، کدھر جاؤں، چال چلوں، بڑھے نہ پائے بادشاہ۔ یہ ثنائے بدائع کا استعمال ایسے خوبصورت رنگین بناتا ہے۔